الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمگسار زمان سید سربراہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسط سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا آنا ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ حضرات محترم، آج ہماری پھر 7ویں نشست جس موضوع پر آپ سنیں گے وہ موضوع ہمارا 7ویں نشست سے چل رہا ہے۔ 6 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، آج 7ویں نشست آپ سماعت کریں گے۔ محبت رسول ہی ایمان ہے، یعنی کہ ایمان نام ہے مصطفیٰ کریم سے عشق و محبت کا نام۔ اس اعتبار سے ہماری آج 7ویں قسط آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ سب احباب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، تم سے سوال نہیں کرتا، تم سے ریٹرن کوئی بدلہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم جنتی جہنمی تھے، میں نے تمہیں جنتی بنایا، تم گناہوں کی دلدل میں اس طرح دھنس چکے تھے کہ کہیں تو تم نے پتھروں کے آگے اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کی کوشش کی، کبھی تم نے سورج کو پوجنے کی کوشش کی، کبھی ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت کے آگے سجدہ کرنا پڑا۔ ان ظلمتوں کو تم نے اس کے گھراؤ میں تم آئے تو میں نے تمہیں اس ظلمت سے نکال کر اللہ کا عرفان عطا فرمایا، ساری کائنات کے رب کے سامنے جھکنے کے آداب سکھائے۔ کہا اتنے بڑے احسان ہونے کے باوجود یہاں تک کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تبلیغ دین پر اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، اتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازار میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں دعوت اسلام کا درس دیا۔ ان بڑے بڑے 2 کفار کے جو سردار تھے انہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو رد کر دیا معاذ اللہ، اور رد کر کے میرے نبی کو ایسے ہی واپس پلٹا دیا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امید رکھ کر یہ سفر باندھا تھا، اور وہاں جا کر ان بدبخت کفار کے بڑے بڑے جو مشرکین اہل قریش کے جو کفار تھے انہوں نے میرے نبی کی دعوت کو رد کر دیا۔ میرے نبی کو اتنا افسوس ہوا کہ تمہیں میں کچھ سوچ کر آیا تھا اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا،
توحید کا راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، تم نے بھی میری دعوت کو رد کر دیا، اور میں تمہیں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، میرا کلمہ نہیں پڑھا، تو چلے کوئی بات نہیں، مگر کسی کو بتانا نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے پاس آیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی توہین تھی، تو میرے نبی نے انہیں وہ جملہ بولا۔ اب وہ اس پہ عمل کیا یا نہ کیا ان لوگوں نے، خیر وہاں سے میرے نبی واپس پلٹ کے طائف کے بازار میں گزرنے لگے۔ انہی دو قریش کے جو بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے، انہوں نے پیچھے سے لونڈے بھیجے، جوان لڑکے بھیجے میرے نبی پر تشدد کرنے کے لیے، یہاں تک کہ طائف کے بازار میں میرے نبی پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر برسانے لگے معاذ اللہ، یہاں تک کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جوتیاں مبارک، نالین مبارک، خون ان کے اوپر بہنے لگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اذیت کا باعث یہ تھا، پھر ایک لونڈا آ کر میرے نبی علیہ السلام، میرے نبی یہاں تک بیٹھ جاتے اس درد کی وجہ سے، زخموں کی، وہ جو پتھر مارتے تھے لونڈے جوان لڑکے، تو میرے نبی علیہ السلام جب بیٹھ جاتے تھے درد کی شدت کی وجہ سے، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے، تکلیف کے باعث میرے نبی بیٹھتے، پھر دوسرا لونڈا آ کر اٹھاتا، کھڑا کرتا، ایک ہاتھ سے پکڑتا، دوسرا پھر پتھر مارتا، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، اس سے بھی بڑھ کر مجھ پر وقت جو میرے اوپر مصیبت کا گزرا، پریشانی کا گزرا، وہ حضرت عائشہ پاک نے پوچھا کیا آپ پر اس سے بھی بڑا مشکل وقت آیا؟ تو میرے نبی نے یہاں یہی جملہ بولا کہ مجھے اس طائف کے بازار میں جب پتھر مارے گئے تو میرے لیے بڑی اذیت کا باعث تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے اس طرح مارا گیا، مجھے زخمی کیا گیا، تو یہ میرے نبی نے سب کچھ ہمارے لیے کیا، آج دین ہمارے پاس پہنچا تو یہ میرے نبی کے وسیلے سے پہنچا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر نازل کیے گئے، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں، سب سے بڑے شہداء کے سردار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کو قتل کیا گیا، میرے نبی کو بڑا پیار تھا اپنے چچے کے ساتھ، ان کو جب قتل کیا گیا تو قتل کرنے والوں نے اتنی اذیت سے قتل کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے پورے جسم کو مسلح بنا دیا، ناک بھی کاٹ دیا گیا، کان بھی کاٹ دیے گئے، ہاتھ بازو یعنی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ہار کی شکل میں ان کے جسم کی بوٹیوں کو پرویا گیا، اتنی بڑی اذیت میرے نبی کو پہنچی، میرے نبی نے فرمایا اتنی مصیبتیں برداشت کی تمہاری خاطر، مگر تم سے میں کوئی ریٹرن، اس پر کوئی بدلہ نہیں طلب کر رہا، ہاں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی پیار کرنا، میری آل سے بھی پیار کرنا، صحابہ و آل بیت سے پیار کرنا۔ اب یہاں پر تصور کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے نبی کا یہ جملہ بڑا قیمتی تھا کہ باقی جتنے بھی نبی آئے انہوں نے تبلیغ پر جو اجر طلب کیا وہ یہ کیا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، 1.25 نبیوں نے جو قرآن میں نعرہ لگایا اپنی تبلیغ پر، جو انہوں نے تبلیغ کی، کسی نے 950 سال تک نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر نے تبلیغ کی امت کو، اور پھر تبلیغ کے بدلے میں ٹوٹل 5 سے 6 بندوں نے ان کا کلمہ پڑھا، 9 سے 10 بندے بھی روایت میں آتے ہیں، 900 سال تک تبلیغ کے بعد 9-10 بندے مسلمان ہوں تو بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنی محنت اور اس کا اجر کیا ہے، لیکن ان پیغمبروں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جب اجر طلب کیا تو قرآن یہ لفظ آج بھی اس کے اندر موجود ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ کے لفظ موجود ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی اجر دے گا، کون دے گا؟ لیکن میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی کا یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں یہ عظیم جملہ، یہ بھی ہمیں جہنم سے بچانے کا سبب بنا تھا کہ میرے نبی نے اجر طلب کیا، باقی نبیوں نے اجر اللہ سے طلب کیا اپنی تبلیغ کا، میرے نبی نے ساری 63 برس زندگی میں 23 سالہ نبوت، اعلان نبوت کے بعد والی زندگی جس میں میرے نبی نے اتنی تکلیفیں سہی اور اتنے احسانات اس امت پر، میرے نبی نے فرمایا اتنے احسان ایک طرف چھوڑو، ریٹرن تم سے ان کا بدلہ کوئی میں طلب نہیں کر رہا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے بھی پیار کرنا، اصحاب سے بھی پیار کرنا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ میری امت کے لیے جو دشواریاں تھی، جو مصیبتیں مجھ پر اتاری گئی تھی،
اور جن مصیبتوں کی وجہ سے میں نے دین و تبلیغ کا درس دیا تھا امت کو، یہ ایک طرف رہی، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ کہتا ہوں صرف اجر یہ طلب کرتا ہوں، یہ ساری تکلیفیں ایک طرف چھوڑو، بس میری آل سے مودت کرنا، اصحاب سے محبت کرنا۔ اب یہاں پر اصحاب سے محبت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور آل سے محبت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ پھر الگ ٹاپک ہے کہ اصحاب رسول سے پیار کرنے سے اللہ کیا بندے کو فائدہ دیتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اور بندہ خود جہنمی ہو جنتی بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آل رسول سے اور اصحاب رسول سے پیار جب امت کرے گی تو حضور نے فرمایا کہ یہ امت اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے۔ اس کا ہے؟ تمہارا فائدہ ہے۔ اب حضرات محترم، یہ قرآن کی نص ہم تقریباً 7 جمعوں سے یہ نصیں بیان کر رہے ہیں، قرآن کی یہ تقریباً 9 مقامات سے ہم نے یہ تفصیلاً یہ چیزیں بیان کی۔ تو اس پر میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر دیتا ہوں، اب تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہم قرآن کی روح سے کوئی تھوڑا بہت حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اتنے جمعے سے ہم صرف قرآن اور اس کی تفسیر، قرآن بالقرآن، قرآن سے ہی ہم تفسیر کرتے چلے آ رہے تھے 6 جمعے سے، تو آج 7واں جمعہ چل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ حدیث مبارکہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بھی آپ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے کا فائدہ کتنا، اور یہ اصل ایمان ہے، اور یہی بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک تعالیٰ پھر قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پہلے ایمان والے تھے، اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آ جاؤ؟ جس طرح مثال کے طور پر میں کہوں کہ اے حافظ صاحب آپ حافظ بن جائیں، تو پہلے تو حافظ صاحب موجود ہیں، آپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عالم دین عالم بن، عالم ہو جا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس آیت نے بتایا ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایمان اور محبت رسول ہی عین ایمان ہے۔ کیا ہے؟ عین ایمان ہے۔ اور قرآن نے یہاں پہ ہمیں 2 ایمان بتا دیے۔ پہلے تو ہم نے ایک ایمان پہ بات کی تھی کہ عام ایمان ہے اور ایک خاص ایمان ہے، ایک عام ایمان ہے، ایک خاص ایمان ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، آمنو ایمان لے کے آ۔ یا اللہ یہ کیا ایمان والے تھے تبھی تو ہمیں کہہ رہا ہے، پھر تو دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لے کے آؤ؟ تو اللہ بتانا چاہتا ہے اے عام ایمان کے بعد بھی ایک خاص ایمان ہے، جس کی طرف اے بندے میں تجھے توجہ دلاتا ہوں۔ وہ خاص ایمان جس کو نصیب ہو جاتا ہے اسے دنیا و آخرت میں ہر دولت مل جاتی ہے۔ اور وہ خاص ایمان کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور عشق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق، نبی سے تعلق، نبی سے رابطہ، یہ جو خاص ایمان تھا جس کی طرف رب نے توجہ دلائی۔ اور ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والا کون ہے؟ اب اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرنے والے، اور مجھ سے بھی پیار کرنا تیرا تب میری بارگاہ میں مقبول ہوگا جب تو ایمان لے کے آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ایمان کے بعد بھی ایمان لے کے آؤ، اور ایمان کے بعد ایمان لانا یہ محبت رسول ہے، یعنی کہ ڈٹ کے عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بسا لے اور محبت رسول میں انت مچا دے، تو یہ تیرا ایمان کامل ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ ہی ایمان والے ہیں۔ کیا؟ وہ لوگ ہی ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، جو شدید اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان پہلے، ایمان ثابت ہوگا تب اللہ کی محبت کی بات کی۔ رب نے کہا پہلے ایمان ثابت کرو، کیا؟ تو پھر شدید محبت، پھر اللہ کی محبت، پھر اللہ کے دین کا کام، پھر اللہ کی توحید، پھر اللہ کے احکام، ان پر عمل کرنے کے بارے میں کہا جائے گا۔ تب تو شدید اللہ سے محبت کرتا ہے جب ایمان ہوگا۔ اور ایمان کیا ہے؟ بتا چکا، ایمان ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا،
مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اب اس پر دلائل سنیے۔ آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے کے آ جاؤ۔ کیا کرو؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ ایمان والو ایمان لے کے آ جاؤ۔ تو کیا ایمان عمل سے ملتا ہے؟ ایمان کیا ایمان علم سے ملتا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ ایمان نہ عمل سے ملتا ہے، ایمان نہ علم سے ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ تفصیلاً آگے بیان کروں گا کہ اس کے ثبوت کیا ہے۔ کہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو یہ عمل کرنا، نیک عمل کرنا، 5 نمازیں پڑھنا، حج روزہ زکات، یہ اعمال ہیں، یہ کرنے کے بعد بندہ کہے یہ مومن ہوں، نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان عمل کا نام نہیں ہے۔ تو کیا علم ایک عالم ہونا، علم سے کیا ایمان آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر علم سے ایمان آتا تو پوری کائنات میں کوئی ان پڑھ ایمان والا نہ ہوتا۔ اگر علم سے ایمان آتا تو پوری کائنات میں کوئی ایمان والا ہوتا ہی نہ۔ جتنے جاہل ہوتے انہیں لوگ کہتے یہ بے ایمان، ان کا آئی ڈی کارڈ ہی نہ بنتا۔ اور ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے، پرانے لوگ یہ اسکول بھی نہیں پڑھے، کیونکہ یہ نالج ہے نا، علم ہی نہیں، اپنا نام جن کو لکھنا نہیں آتا تو وہ بھی انگوٹھا مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بندہ انگوٹھا مار رہا ہے، تو اگر علم نام ہے ایمان کا تو پھر جو انگوٹھا مار رہا ہے وہ بے ایمان نکلے گا، اس کو ہم ایمان والا۔ تو بتایا جا رہا ہے علم ایمان نہیں ہے، علم فائدے کا سبب ہے، ایمان کو تقویت دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، علم نافع ہے ایمان کا۔ اسی طرح عمل بھی نافع ہے۔ کیا ہے؟ عمل جتنا بھی کریں یہ نافع ہے، فائدہ کا سبب بنتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن عمل ایمان نہیں ہے، علم ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمل اور علم شیطان کے حوالے سے دیکھیں۔ شیطان کے پاس اتنا علم تھا، کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے علم پر ڈٹ گیا۔ کیا کیا اس نے؟ کیونکہ باقی جو فرشتے تھے نا، سب کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے عرض کی کہ میں آدم ایک انسان نبی بنانا چاہتا ہوں، کیا پیدا کرنا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے اپنے علم کا موازنہ کیا۔ کیا کیا؟ رشتے کہنے لگے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو فسادی ہوگا، قتل و غارت کرے گا۔ مجھے بتائیں اس وقت جو فرشتوں نے کہا تھا آج انسان وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کہا کب تھا؟ جب ابھی آدم تخلیق میں نہیں آئے، ابھی انسان بنے نہیں۔ تو جو علم فرشتوں کو اللہ نے دیا، فرشتوں نے کیا کہا؟ قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا۔ تو یہ آج غیب کی خبر تھی، کیا تھی؟ جو آج ہو رہا ہے 1400 سال بعد۔ یہ 1400 سال پہلے تو نبی کا وجود ہے، میرے نبی کا، اس سے پہلے کتنے ہزار سال پہلے فلاں پیغمبر، اس سے کتنے ہزار سال پہلے فلاں پیغمبر، کرتے کرتے آدم علیہ السلام کے وقت جو فرشتے تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے علم غیب کا کیا کیا؟ اقرار کیا۔ کیا کیا؟ اقرار کیا۔ اور کیا کہنے لگے؟ ہم اپنے علم سے یہ کہتے ہیں، علم غیب سے، کہ جس انسان کو تو پیدا کرے گا، بنائے گا، وہ تو قتل و غارت کرے گا، وہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو مجھے بتائیں وہ جو ساری خون ریزی اس نے بتائی وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا اللہ نے فرشتوں کو بھی علم غیب عطا کیا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم شرک کر گئے ہو، علم تو میں جانتا ہوں غیب کی چھپی بات، تم نے اپنے پر اطلاق کر دیا۔ تو رب نے انکار نہیں کیا۔ اب کیا ہوا؟ معاملہ اسی طرح، اب ایمان نام علم کا نہیں ہے۔ کیا؟ کیوں؟ علم ہو جائے تو پھر غیب پر بندے مطلع ہو جاتا ہے۔ علم ہو جائے تو اگر بندے کو پتہ چل جائے تو پھر وہ غیب اس کے لیے کچھ، بندے کو ایک چیز غیب ہے نا، تو غیب کا پتہ ہو جائے تو علم ہو تو غیب نہیں رہتا۔ تو پورے ایمان کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کہا۔ کیا کہا؟ وہ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں علم کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا۔ قرآن نے کہا وہ غیب پر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
تو ایمان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے نہ علم سے ایمان ملتا ہے نہ عمل سے ایمان ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے کی وجہ سے، میرے نبی سے عشق کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اب یہاں پر آگے چلیے، قرآن مجید کے اندر یہ ساری ہماری آیتیں ہمارے پس منظر سامنے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمارے لیے ایمان کا مرکز بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ایمان کا مرکز بنا دیا۔ اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 15 ہے، کتنی؟ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ دیکھیں نا تو اس میں یہ حدیث نمبر کا اس کا نمبر آ رہا ہے 15۔ کتنا؟ 15 نمبر حدیث میرے نبی کی، اور میرے نبی نے کیا بیان فرمایا ایمان کے بارے میں؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو، میرے نبی کا اعلان، فرمایا اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا آگے یہ نہیں کہا یہاں تک کہ عالم نہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ عالم نہ بن جائے، یہاں تک کہ وہ عمل والا نہ بن جائے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 15 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جہاں تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنی اولاد، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ سے عشق نہ کر لے، مجھ سے پیار نہ کر لے۔ اب اس حدیث میں بھی عمل کی بات نہیں کی کہ جب تک بندہ عالم نہ بن جائے، جب تک بندہ بڑے بڑے عمل نہ کر لے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا جا رہا ہے ایمان علم کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے میرے اور تیرے نبی سے پیار کرنے کو، میرے اور تیرے نبی سے پیار کرنے کو۔ اب سنو، اسی پر ایک حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6632 نمبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے پاس آئے، جب یہ اعلان سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر جو بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ تو اب بندے کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، ماں بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، باپ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اولاد بھی، لیکن اگر اولاد سے زیادہ پیار نبی سے کم، جان سے زیادہ نبی سے کم، اسی طرح کائنات میں کسی مرد عورت سے اگر پیار بڑھ کے ہے نبی سے نہیں ہے تو سن لو بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، مگر جان، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ شرط لگا دی نا کہ اپنی جان سے بڑھ کر، مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ کیا کہا؟ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، ساری کائنات میں بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ لیکن ادھر میرے نبی نے فرمایا جان سے بھی جو بڑھ کر کرے وہی ایمان والا ہے۔ اب سنو، میرے نبی نے فرمایا اے عمر، ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر ایمان مکمل کرنے کے لیے کچھ حکم دیا جائے، میرے نبی کہتے جا سال کے لیے تبلیغ کر،
سال کے لیے درس و تدریس کر، سال کے لیے گشت کر، سال کے لیے ختم قرآن، اتنے عمل کر، اتنے حج کر، اتنی نمازیں پڑھ، اتنے تہجد گزاری کر، اتنی قرآن کی تلاوت کر، یا عالم بن یا علم کی تلاش میں لگ جا، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ نانو میرے نبی نے بتایا ایمان عمل سے بھی نہیں ملتا، ایمان علم سے بھی نہیں ملتا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اے عمر ابھی بھی تیرے ایمان مکمل نہیں ہوا، تمام نہیں ہوا۔ اسی وقت فاروق اعظم نے کیا کیا، سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا یا رسول اللہ کی عزت کی قسم، والذی نفسی بیدی، جس کے قدرت میں میری، جس کے ہاتھ میں میری ساتھ ہے، میری جان ہے، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فوراً اب پہلے ایمان مکمل نہیں تھا، چند سیکنڈ کے بعد جب پیار کے بارے میں کہا کہ اپنی جان سے بڑھ کے کرتا ہوں، میرے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا اے ابو بکر یا عمر تمام ایمان، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، ایمان تیرا اب 7 جمعے سے ہماری نشست چل رہی ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی سے پیار کرنے کا، نبی سے عشق کرنے کا نام پیار، نبی سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا سنیے، میرے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، عبداللہ خمار نام تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن خمار۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6780 6780۔ اب سنیے، میں موازنہ کر رہا ہوں، یہ ہمارے چھوٹے موٹے عمل میں جو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، عشق ہے نا ہمارے اندر ہو جاتا ہے تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتے تو عشق میں ہاتھ اٹھا کر غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، اتنے ہاتھ اٹھاتے ہر بندہ عاشق بنا ہوا اور عمل نام ہی نہیں۔ تو سنو، اگر عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا تو یہ سارے 7 جمعے سے دلائل چلے تھے، اس میں ایک بات بھی ایسی آئی، ابھی ہم نے بتایا عمل سے ایمان نہیں ملتا، عمل سے عشق مصطفیٰ نہیں ملتا، یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو مد نظر رکھیے، میرے نبی علیہ السلام کے پاس یہ عبداللہ بن خمار، بخاری 6780 نمبر حدیث کا حوالہ ہے، میرے نبی کے پاس صبح سے شام تک آتا۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ صبح سے شام آپ کے پاس ہی ہر وقت رہے، اس کا مطلب ہے اس بندے کو آپ سے محبت ہے، اور بڑی شدید محبت ہے کہ اسے بچوں کا بھی نہیں پتا، اولاد کا بھی نہیں پتا، گھر بار کا بھی نہیں پتا، کمانے کا بھی پتا نہیں، وہ سیدھا صبح ناشتہ کر کے میرے نبی کے پاس، دن کا کھانا کھا کے پھر میرے نبی کے پاس، پھر کھانے کے بعد رات کے کھانے تک میرے نبی کے پاس۔ نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ بن خمار۔ اس کا کام کیا تھا؟ یہ میرے نبی کو ہنساتا رہتا۔ کیا کرتا رہتا تھا؟ ہنساتا، ایک چھوٹے چھوٹے لطیفے سنا دیتا تھا۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے چھوٹا سا لطیفہ سنا دیا میرے نبی کو، میرے نبی مسکرا دیتے اور مجھے بتائیں یہ محبت کا ادنا سا درجہ ہے کہ جو بندہ کسی کو ہنساتا رہے اور ہر وقت اس کے ارد گرد ہی رہے، یہ عشق ہونے کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے۔ اب روایت کے اندر آتا ہے اس کا یہ کام تھا، کام تھا یدھب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ کیا کرتا رہتا تھا؟ ہنساتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے شراب پی لی۔ کیا؟ اب ایک طرف اس کا عمل دیکھیں برا ہے، کیا ہے؟ آج برے عمل کی وجہ سے عشق رسول کا تانا دینے والا سنو کہ عمل برا ہے، دیکھ کر کہہ دیا کہ کیسے عاشق ہو جا، تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو۔ صحابہ نے نہیں کہا، سارے صحابہ حضور کے دور میں بندے کا عمل دیکھیں، شراب پی رہا ہے، قرآن کی کتنی آیتیں اتری، شراب نہیں پی، حرمت ثابت ہو گئی، حدیث میں آیا
حرمت ہے، شراب نہیں پینی۔ اب بندے نے شراب پی، سزا حد جاری کر دی، معاف کر دیا گیا کہ آج کے بعد ایسا تو نہیں کرنا۔ پھر دوبارہ نیکسٹ پھر اس نے شراب پی، پھر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رجم کیا گیا، رجم نہیں کیا گیا بلکہ اس پر حد جاری ہوئی کہ آج کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا۔ جہاں تک کہ 3 مرتبہ اس بندے نے شراب پی، 3 مرتبہ وعدہ کر کے پھر اس نے شراب پی۔ عمل کتنا برا تھا۔ لیکن دوسری طرف جس وقت اس نے تیسری مرتبہ شراب پی، نشے میں دھت، کئی صحابہ موجود ہیں اور صحابہ میں حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بتایا کیا ہمیں نام دو اس شخص کو، اس پر 3 مرتبہ حد جاری ہوئی اور پھر بھی یہ شراب نہیں چھوڑتا، اس کا عمل کتنا برا ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے 6780 نمبر حدیث، عمل اس کا برا تھا، صحابہ لعنت بھیجنے لگے اس پر کہ بھئی 3 مرتبہ حضور نے جرگے کی صورت میں فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، پھر اس نے یہ کام کیا۔ اب سنیے میرے نبی کے کان مبارک میں یہ جملہ پہنچا کہ صحابہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ کیا دیکھیں نا، عشق محبت کام آتی، وہ محبت کرنے والا تھا نا حضور سے، عشق کرنے والا تھا، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تلعن، فرمایا میرے صحابہ اس پر لعنت نہ بھیجو، فرمایا انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے اور یہ بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، ہماری لعنت نہ بھیجو۔ اب حضور نے گارنٹی دے دی، یہ تو پیار والا ہے، اس پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی۔ ایک طرف تو یہ کہ عمل کتنا کمتر ہے، نالائق ہے، عمل کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان کی گارنٹی میرے نبی دے رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ ایمان کیوں؟ کہ یہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صرف مصطفیٰ کو ہساتا ہے۔ اور دوسری طرف بخاری، عمل کتنا بڑا لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیا ایمان نہیں ہے؟ میرے نبی کے سامنے ایک بندہ آ گیا، سبل خلیسرہ نامی بندہ تھا، کیا اور آ کر حضور کو تبلیغ کرنے لگا۔ کیا حضور کو تبلیغ کرنے لگا، درس توحید دیا۔ کیا کہنے لگا؟ اتقوا اللہ ارجو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ سے ڈریے۔ کس سے ڈریے؟ اللہ سے ڈریے۔ ایک آج کے دور میں اللہ سے ڈرایا جانا، کسی کو تبلیغ کرو، ایک اس دور میں نبی کی بارگاہ میں کہنا، یہ تبلیغ کبھی کبھی توہین بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بدبخت کہنے لگا یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ حضور نے فرمایا امر السماء صباحا ومساء، ہمارے صبح شام میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مجھ پر غیب کی خبریں آتی ہیں۔ کہاں سے؟ اس نے جو ہی سنا کہ اللہ کے نبی غیب کی خبروں میں اس نے فوراً کہا غیب بولنا ہے، اس نے فوراً فتویٰ لگایا اور تبلیغ کی، اور یہاں تک کہ میرے نبی کی بارگاہ میں وہ کھڑا تھا۔ اور اب یہ انشاءاللہ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا نیکسٹ جمعہ میں، مبارک کا ٹائم ہو چکا ہے، اسی لیے اسی پر میں اختصار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔